یہ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے. میں اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے وہ خاتون میری بہن بیٹیوں جیسی ہے. یہ قرآن پاک ہے جی. میں یہ بھی دکھا دوں بعد میں کہ جی وہ اوپر کا کور ہی پکڑا ہوا تھا، اندر تو خالی کتاب تھی. یہ پورا قرآن ہے جی، ٹھیک ہے. یہ میں سر پہ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے نہ اپنی بچی کو کبھی فورس کیا کہ وہ زین کے ساتھ اس کی شادی کرے. ہم نہ کبھی بچی کی شادی گھر میں ڈسکس ہوئی، نہ میری بیٹی نے کبھی مجھے بتایا، نہ اپنی ماں کو بتایا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے. نہ میرا کوئی ابھی بھی ارادہ ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی زین سے کروں گا. اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کا قہر میرے پر ابھی نازل ہو اور میں یہیں سے جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے اٹھنے کی مجھ پہ نوبت نہ آئے. نہ میں نے کبھی زین کے لیے فورس کیا، نہ میں نے کبھی بچی کو مارا، نہ میں نے اسے کبھی پیٹا، نہ میں اسے ڈانٹتا تھا. بڑا ریئر ڈانٹا جاتا تھا، کیونکہ دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ کوئی شخص کسی اپنی اولاد کو ڈانٹتا نہیں تو یہ ایک غلط بیانی ہوگی. بڑا ریئر ڈانٹتا تھا، بڑا ہی ریئر. اور مارنا تو میرا خیال ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے بچی کو لاسٹ ٹائم کب مارا تھا. میرا خیال ہے 3-4 سال شاید ہو گئے ہوں گے. وہ بھی جب یہ چھوٹی تھی، میرا خیال ہے 10-11 سال. تو اس کے علاوہ میں نے کبھی سختی، جو بے فضول سختی ہوتی ہے، میں نے نہیں کی. آج میں سوچتا ہوں اگر یہ سین جیسے لو میرج کا بولا جا رہا ہے، تو اگر یہ لو میرج والا سین ہے، جو کہ مجھے پتا ہے کہ نہیں، ابھی بھی اس کے اندر جو ہے وہ سین دوسرا ہی ہے. کیونکہ میرا دل یہ مانتا نہیں ہے کہ میری بچی جس حالات میں گئی ہے وہ یہ والا مسئلہ ہو، کیونکہ اس نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں. یہ بڑا اینڈ سٹیپ ہوتا ہے، پہلا سٹیپ کبھی بھی انسان یہ نہیں لیتا. تو اس میں سین ہو رہی ہے، انشاءاللہ کیس کورٹ میں ہے. وہ میں زنیرہ سے مخاطب ہوں. اس سے بڑھ کر اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک کو آپ بھی چھوڑ دو اور میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. اللہ جس خدا کا میں نے یہ کتاب سر پر رکھی ہوئی ہے، میرا خیال ہے میں نے اسے گواہ بنا لیا ہے کہ میں نے کبھی ذہن سے اس چیز کا کبھی نہ میں نے اس کے لیے کبھی خواہش کا میرے دل میں تھی، اور نہ کبھی آئندہ ہوگی. نہ ہی میں نے بچی سے کسی ذہن چھوڑے کسی اور رشتے کے لیے بھی میں نے کبھی کیا. اور جیسے ابھی ایک لاسٹ انٹرویو میں بولا کہ 4 مہینے سے اس کی شاپنگ ہو رہی تھی شادی کی، تو خدا میرے اوپر ابھی موت دے دے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. بچی کی شادی تو ہم نے بھی سوچی بھی نہیں، کیونکہ بچی تو بہت چھوٹی تھی. اور میں آج بھی اگر مجھے وہ ملتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں آج بھی اس کو ایک سرٹن ایج جو ہوتی ہے انسان کی پختگی کی، جو میرا خیال ہے کہ 20-22 سال تک لڑکی اپنی پختہ عمر میں آ جاتی ہے، تو میں اس سے پہلے اس کی شادی نہیں کروں گا اگر میں اپنی مرضی کروں. ہاں اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ جی 18-19، کیونکہ سندھ کا لا بھی 18 سال ہے اور ہمیں اسے ماننا بھی پڑتا ہے، پاکستان کا لا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. ایک اور پوائنٹ، ایک لاسٹ، یہ تو میں نے پوائنٹ کلیئر کر دیا. ایک اور چیز جی، میں نے بہت سے لوگوں کے جی پیسے ہم لوگوں نے دینے، FIM میں میرے اوپر کیسز ہیں. میں سید مہدی علی کاظمی، نہ میں نے کسی کے 10 روپے دینے ہیں. یہ کتاب، اللہ کی کتاب سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، نہ میں نے کسی کے 10 روپے دینے ہیں، نہ میں نے میرے والد صاحب نے کسی کے 10 روپے دینے ہیں، نہ میری ماں جن کی ڈیتھ 2010 میں ہو گئی تھی انہوں نے کسی کے پیسے دینے ہیں، نہ میری وائف نے. اور میرا خیال ہے کہ بچیوں کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی کیونکہ بچیاں بھی چھوٹی ہیں. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک فیملی، خاندان. میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، اور یہی وہ انسان ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ یعنی وہ کر رہا ہے کہ میں نے میرے اوپر نہ کوئی کیسز ہیں، نہ FIA کے کیسز ہیں. اگر کوئی میرا نام لے کر یہ بتا دے کہ جی میں نے کسی سے غبن کیا ہے یا کسی کے پیسے دینے ہیں یا میں بھاگا ہوں، تو پہلی چیز میں سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کر دوں، میں 16 سال سے یہاں رہ رہا ہوں. میرے پورے جو رشتہ دار ہیں وہ مجھے میرے گھر میں آ کے ملتے ہیں. میری پوری برادری کو پتہ ہے میں کہاں رہتا ہوں. اور مجھے تو باہر ہماری جو بیسیکلی ہمارا جو خاندان ہے، خاندان سے مراد کزن، خالہ، پھپھو، ماموں، اس قسم کی جو چیزیں ہستیاں ہوتی ہیں، ہم سب امریکہ، دبئی اس طرح پھیلے ہوئے ہیں.
انہوں نے مجھے بڑی دفعہ آفر کی ہے کہ جناب آپ ادھر آؤ، دبئی میں سیٹل ہو، امریکہ میں ہو. میں دبئی گیا تھا 1 مہینے 1.5 مہینے کے لیے، لیکن مجھے وہاں کا ماحول پسند نہیں آیا، میں واپس آ گیا. میری یہاں پہ ایک اچھی جاب ہے جی، میں اللہ کا شکر ہے اتنا کما لیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے آگے کسی کے علاوہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں یہاں پر اپنی بچیوں کا حلال طریقے سے پیٹ پالتا ہوں. چھوٹی سی ایک نوکری ہے. میں نے کروڑوں کا غبن کیا ہوتا تو میں کرائے کے گھر میں دھکے نہیں کھا رہا ہوتا. میرا ابھی بھی ایک کرائے کا گھر ہے جی، میں اس میں رینٹ پہ رہتا ہوں. نہ میرے پاس گاڑی ہے، نہ ہی میرے پاس موٹر سائیکل ہے. ٹھیک ہے، میں ایک بڑا لگا بندہ سا آدمی ہوں. جو سیلری ہوتی ہے اس کے اندر میرا مہینے کا گزر بسر ہوتا ہے، اور حلال طریقے سے میں چلتا ہوں. نہ میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں 10 روپے بھی. میں یہ چیز ختم کر رہا ہوں آج. اس کے بعد میں کوئی بھی ویڈیو کچھ بھی بناتا رہے. میرا خیال ہے کہ اس کتاب کے بعد میں کسی کو جواب دے مزید نہیں ہوں. اب کوئی جو مرضی بولتا رہے، میں اس کا وہ نہیں ہوں. اور میں زنیرہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، میں ایک باپ ہوں، میں اپنی بچی کا ایک کیس لڑ رہا ہوں. آپ کے بقول بچی خود گئی ہے، پسند کی شادی کی ہے، میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. میرے بقول ایسا نہیں ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بقول ایسا نہیں ہے تو آپ کو برا نہیں منانا چاہیے. ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. میرے پاس اس کے بہت سے پوائنٹس ہیں. میں کورٹ میں، ظاہر سی بات ہے کورٹ کے اندر کیسز ہیں، ٹرائل کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ میں بھی ہے. کورٹ میں کیس ہے، میں اپنا نظریہ ظاہر سی بات ہے میں وہاں پیش کروں گا. اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ میرے نظریے میں کوئی طاقت ہے، کوئی دم ہے، تو ہم وہ کیسز آگے چلیں گے. ادروائز جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے اندر سیدھا کیس نکاح کے اوپر آ جائے گا. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سے میری نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی لینا دینا ہے، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. آپ اس میں پارٹی کیوں بن رہی ہیں؟ میں نے تو آپ کا کبھی برا نہیں چاہا. اور میں یہ قرآن پاک سر پر رکھ کر کہتا ہوں ایک دفعہ پھر، آپ کی کسی ویڈیو کے اوپر تصویر لگی تھی، خدا کی قسم اس قرآن کی کو سر پہ رکھ کے گواہ بنائے کہتا ہوں کہ میں نے اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا. اور میں ایسی اس قسم کی ذاتیات کے اوپر جو چیزیں ہیں میں کبھی بھی پسند نہیں کرتا. میرا خیال ہے آپ میری زبان پہ شاید اعتبار نہ کریں، لیکن اس چیز کو شاید اعتبار کر لیں. نہ میں نے وہ کیا. مجھے تو یہ میں نے وہ تصویر جب میرے پاس سامنے میری آنکھوں کے سامنے آئی تو بخدا میں نے اس کو دوسری نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، کیونکہ میں ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں. اور پرسنل دیکھیں، میرے اور آپ کے نظریات ڈفرینٹ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو لے کے پرسنل ہو جائیں. آپ میری بچیوں جیسی ہو، اور میرا آپ سے جو ہے وہ کوئی پرسنل لینا دینا، نہ کوئی لین دین ہے، نہ کوئی زمین جھگڑے کی. اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں جی، یہ قرآن ہے. وہ جس پلاٹ کی بات کی جا رہی ہے وہ پلاٹ میرے ابا کے نام ہے. ابا نے مجھے دے دیا ہوا ہے، 2-3 سالوں سے وہ میرے پاس ہے، اور اس کا کوئی اور دنیا میں مالک نہیں ہے. تو مجھے اپنی بچی کی شادی اس پلاٹ کے لیے کسی اور سے کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. وہ پلاٹ میرے ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے، تو پلیز اب میرا خیال ہے آپ میری زبان پہ اعتبار نہ کریں، میرے اس قرآن پاک اللہ کے کلام پر اعتبار کریں. اور یہ ٹاپکس مزید نہ آپ ڈسکس کریں نہ میں کرتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے اس میں آپ کو تو شاید ویوز چاہیے، آپ وہ ویوز لے رہی ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہی کہ دوسری طرف ایک بچی کا باپ ہے جو اپنی بیٹی کے لیے قانونی جنگ لڑ رہا ہے. اس شخص کی وہ قانونی جنگ بھی لڑ رہا ہے، وہ میڈیا بھی فیس کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ اس قسم کی فیک ایکوزیشنز بھی کر رہا ہے. میں آج میری بیٹی کا جو دوسرا انٹرویو تھا میں نے وہ سنا، تکلیف ہوئی دل کو، لیکن میری اس کے باوجود میری بیٹی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ کرے میری بیٹی یہ انٹرویو سن رہی ہو، اللہ کرے جی وہ سن رہی ہو. میں اس میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میرا آج بھی اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، اور میں اپنی پوری کوشش، جو میری حیثیت ہے بالکل چھوٹی سی، اس حیثیت کے مطابق میں نے قدم لیا ہوا ہے. میں اپنی بچی کو ابھی بھی ان چیزوں سے بچانا چاہ رہا ہوں. میں آج بھی اسی نظریے پہ قائم ہوں جی کہ میری بیٹی کے ساتھ مس ہیپ ہوا تھا، وہ ٹریپ ہوئی، یا جو بھی انسیڈنٹ پیش آئے، ظاہر ہے وہ تو کورٹ کے اندر
اگر پھر انویسٹیگیشن اس کی ہوگی اور اللہ کرے کہ ہو تو وہ کھلے گا، اور اس کے بعد یہ چیزیں کلیئر ہوں گی، یہ سارٹ آؤٹ کیا جائے گا مسئلہ کہ یہ کیا تھا۔ ایک اور چیز میں سب سے یہ کہتا ہوں، چاہے وہ میری یعنی یوٹیوبرز کے دو نظریے ہیں، ایک وہ جو میرا پوائنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ایک وہ جو دوسرے پوائنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ میں صرف سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایک چیز کو پروموٹ نہ کریں۔ بینگ اے فادر جس کے ساتھ یہ مس ہیپ ہوا ہے، اگر یہ بچوں کی اگر لیٹ سے سپوز 1% یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ لو میرج ہے، 1% چانس، میں 1% کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا میں اسے مان رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں 1% اگر یہ مان بھی لیں تو یار ہم اپنے معاشرے کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ 14 سال 15 سال کے بچے اٹھیں، لڑکیاں اٹھیں، گھر سے بھاگ جائیں۔ اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ میری بیٹی نے تو کبھی یہ ڈسکس بھی نہیں کیا تھا ایشو، تو یہ میں اسی لیے اس پوائنٹ پہ اتنا بڑا سٹینڈ لیے کھڑا ہوں کہ میری بیٹی اغوا ہوئی ہے۔ اب زنیرہ کو یہ چیز اگر پسند نہیں آ رہی تو وہ دیکھیں یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میرے پاس اس کے ایویڈنسز بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کورٹ میں آرگومنٹس ہی نہیں ہوئے ابھی تک، کورٹ میں آرگومنٹس ہوتے ہم وہ پوائنٹ شو اپ کرتے، انشاءاللہ ٹرائل کورٹ کے اندر اس کے آرگومنٹس ہوں گے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی، چاہے وہ زنیرہ ہوں یا میں ہوں، میرے لیے وہ بھی ریسپیکٹفل ہے جی۔ اگر میں نے ابھی تک جتنے بھی انٹرویوز دی ہیں، اگر زنیرہ کو میری کوئی چیز بری لگی ہو جس سے وہ پرسنل ہو گئی ہیں تو میں نے ان کی کال نہیں اٹھائی، کیونکہ ان کے 4-5 میرے نمبر پہ کال آئی تھی، میں وہ فون میں وہ نمبر سیو ہے اور ایک کال بھی سیو ہے جس کو انہوں نے ٹی وی پہ ڈینائی کیا تھا، میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا۔ اگر انہیں یہ برا لگا کہ میں نے انہیں کال نہیں اٹینڈ کی تو مجھے تو جی اس وقت تک آپ کے نمبر کا ہی نہیں پتا، اور مجھے تو باخدا اللہ کی قرآن کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، مجھے تو اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں۔ میں نے تو آپ کے انٹرویوز بڑے بعد میں دیکھنے شروع ہوئے جب وہ ایک بڑے بلیٹنٹ طریقے سے میرے اگینسٹ آئے، تو اس وقت میں نے وہ دیکھا، اور وہ بھی میں اللہ کی کتاب کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ آپ کے میں انٹرویوز کو یہ ایک آدھ دیکھ لیا تو دیکھ لیا، میں سارے نہیں دیکھتا، مجھے پوائنٹس بتائے جاتے ہیں کہ جناب یہ ہوا بس۔ باخدا میرے پاس نہ ٹائم ہے اور نہ ہی میرا جو پورا فوکس ہے، اللہ کا شکر ہے میرا پورا فوکس میری بچی کے کیس کے اوپر ہے۔ آپ اپنی یوٹیوبنگ کی ویڈیوز ضرور کریے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ خیال کریے کہ میں ایک باپ ہوں اور بچی کی ایک ماں ہے، اور وہ ماں جو بچی کو روتے روتے کورٹ میں بے ہوش ہو کے گر گئی تھی، وہ دن میں روزانہ پتہ نہیں کتنی بار بے ہوش ہو کے گھر میں گرتی ہے۔ اللہ نہ کرے یہ وقت آپ کے ساتھ ہے یا کسی کے ساتھ بھی آئے، میں کہتا ہوں کسی کے ساتھ بھی نہ آئے، کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ آئے۔ ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن میرا خیال ہے میں نے جو میسج دینا تھا وہ دے دیا، اور اب مزید میں اس پہ کوئی فردر ڈسکشن نہیں کروں گا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں نے اس میں جو بھی بات کرنی تھی، اپنے دل کی باتیں، وہ میں نے کر دی ہیں۔ میں کوشش کروں گا اس کو کسی کو یوٹیوب کا، کیونکہ یہ کتنی لمبی ویڈیو ہے، میں کسی کو اس سے واٹس ایپ بھی نہیں کر سکتا، وہ پارٹس ہو جائیں گے۔ میں کوشش کروں گا اس کو کسی پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کروں، اور پھر میں اس کا لنک سب یوٹیوبر کو دے دوں، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے اپنے یوٹیوب چینلز پر لگا سکتے ہیں، اور میری بہن زنیرہ آپ بھی سے لگا سکتی ہیں اگر آپ کا دل کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خوش رہو سب لوگ، اللہ حافظ۔